بل سوکی د چا به بل سوکی خود پښتنو یو بابا د چې ولی خان د خدای دې مونږ ټول ژوند لري. زما یو څو خبرې وکم د اخباراتو لپاره په اردو کې بیا وروسته هم تاسو خبرې وکولې چې مونږ اکثر خبرې وکړو کراچۍ کې نو هغه خبرې اخباراتو کې بل رنګ راځي بیا دوی تاسو ترجمه وکړي نو دوی بیا پې پوهېږي نه اخبارات والا بشر خو به وي شته دی. میرے بھائیو اتنا بڑا جلسہ اور اتنا بڑا جلوس کراچی میں دعوے سے کہتا ہوں دعوے سے اللہ کے فضل و کرم سے کہ سندھ کے اندر سے آدمی نہ لا کر کے دوسرے صوبوں سے اور دوسرے ڈسٹرکٹ سے آدمی نہ لا کر کے ایم کیو ایم کے بعد اگر کوئی کر سکتا ہے تو عوامی نیشنل پارٹی اور کوئی دوسری پارٹی اللہ کے فضل و کرم سے ایسا جلسہ نہیں دکھا سکتا. میرا دل کرتا ہے کہ میں ساری رات بولتا رہوں لیکن خان عبدالولی خان تشریف لائے ہیں, کھٹک سے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, آپ سے باتیں کریں گے اور بابا تو ہمارے تھکے ہوئے بھی ہیں, اتنا لمبا سفر کر کے آئے. میری خواہش ہے کہ میں تھوڑی باتیں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں لیکن کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہمیں تانا دیا جاتا ہے, کچھ لوگ تانا دیتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی والے بک گئے, انہوں نے وزارتیں قبول کر لی, حکومت میں شامل ہو گئے. پاکستان کے اندر دو قسم کی سیاسی پارٹیاں ہیں, ایک وہ سیاسی پارٹیاں ہیں جو پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں اور ایک وہ سیاسی پارٹیاں جو صرف پریس کانفرنس تک محدود رہتی ہیں, اس سے آگے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. جن کی لیڈرشپ اگر الیکشن میں کھڑی ہوتی ہے تو ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جاتی ہیں, وہ بھی سیاسی پارٹی. میں ان سیاسی پارٹیوں سے بات کرتا ہوں جو پارلیمنٹ میں جاتی ہیں, جو پارلیمنٹ میں آج بھی موجود ہیں. میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کہتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی پارٹی بھی ہمارے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے تو صحیح. ہم نے کبھی بھی ماشاءاللہ سے سمجھوتا نہیں کیا, اور جو ہمیں تانا دیتے ہیں انہوں نے ہمیشہ ماشاءاللہ کے ساتھ سمجھوتے کیے, سر جھکائے, وزارتیں قبول کی. ہم نے کبھی نہیں کی. ہم نے جب بھی ہاتھ ملایا تو جمہوری قوتوں کے ساتھ, اور صرف اس لیے اگر بھٹو صاحب سے ہاتھ ملایا تو اس لیے کہ وہ جمہوریت سے ووٹ لے کر آئے, ہم بھی ووٹ لے کر آئے اسمبلی میں, ہم نے ان سے ہاتھ ملایا. ہم نے ایوب خان کے ماشاءاللہ میں سمجھوتا نہیں کیا, ہم نے ضیاء الحق کے ماشاءاللہ میں کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا, وزارتیں قبول نہیں کی. ہم نے بے نظیر کے ساتھ ہاتھ ملایا اس وقت جب وہ الیکٹ ہو کر آئی اور ہم بھی الیکٹ ہو کر آئے. آج اگر ہم نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو اس شرط پر کہ وہ بھی الیکٹ ہو کے آیا اور ہم بھی الیکٹ ہو کے, ہم نے ماشاءاللہ سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. میں ان تانے دینے والوں سے یہ بھی پوچھوں گا کہ جس دن نواز شریف نے, میاں نواز شریف نے حلف اٹھایا, وہ جمعرات کا دن تھا, تاریخ مجھے یاد نہیں. اس دن سب سے پہلے پاکستان میں اس نے جس کو دعوت دی وزارت کی, اللہ کے فضل و کرم سے ولی خان کا ایک ادنا, باچا خان کا ایک ادنا سپاہی بلور تھا. میں نے اس کو اسمبلی کے اندر اسی دن بتایا, میں نے کہا اگر آپ نے دعوت دینی ہے تو میرے لیڈر, میرے مشر خان عبدالولی خان سے بات کریں. اس نے اسی رات خان عبدالولی خان سے بات کی, دعوت دی. خان صاحب نے کہا کہ ہم سوچیں گے, ہماری پارٹی بیٹھے گی, ورکنگ کمیٹی فیصلہ کرے گی. جمعرات کو اس نے مجبور کیا کہ ہفتے کو حلف اٹھانا ہے, آپ اپنے نمائندے دیں. خان صاحب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھا ہماری ورکنگ کمیٹی بیٹھی, صرف ہمارے بزرگوں نے یہ دیکھا کہ آئی جی آئی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم بک گئے, ہم نہیں بکے, ہم نے کچھ نہیں بیچا. ہم نے قومی اسمبلی میں جا کے, صوبائی اسمبلی میں ہم نے وزارت میں ہم شریک ہوئے اس لیے کہ آئی جی آئی کے 29 ممبر تھے اور 23 ہمارے تھے. ہمارے بغیر حکومت بن نہیں سکتی تھی. صوبے میں ہم نے حکومت بنائی مل کر, لیکن مرکز میں ہم شریک نہیں ہوئے. ہم مرکز میں اس وقت حکومت میں شریک ہوتے ہیں
جب پہلے اکاؤنٹ ہوتا ہے پانی کا، پہلے ہمیں پانی ملتا ہے، پھر ہمیں بجلی کی رائلٹی ملتی ہے، پھر ہمیں بینک ملتا ہے، اس کے بعد ہم حکومت میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم نے دے کے حکومت نہیں، ہم نے لے کے حکومت میں شرکت کی ہے۔ ہم نے کچھ لے کے حکومت میں شرکت کی، ہم نے دے کے نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ناگزیر ہے، جمہوریت کے بغیر پاکستان نہیں رہ سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حالات میں پاکستان کو جمہوریت کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ ہم نے جمہوریت کے لیے جس سے بھی ہاتھ ملایا اس ملک میں جمہوریت کی پاسبانی کے لیے اور جمہوریت کی ترقی کے لیے ہاتھ ملایا، اور اس لیے سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے؟ جمہوریت کیا ہوتی ہے کہ ایک غریب آدمی، ایک مزدور، ایک کسان، وہ اور ایک بڑے سے بڑا نواب جو ہے اس کا ایک ووٹ ہوتا ہے دونوں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت آتی ہے، یہ جمہوریت کے سے لوگ آئیں گے اسمبلی میں تو پختونوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہماری تعداد اسمبلی میں بہت کم ہے، لیکن ہم پھر بھی جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جمہوریت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ دوسری بات جو ہم نے کی وہ صوبائی خود مختاری کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک صوبائی خود مختاری صوبوں کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، چھوٹی قومیتوں کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، ملک کا چلنا دشوار ہے، مشکل ہے۔ میں پریس والے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھ لیں، آج یہ بات اظہر من شمس سب کے سامنے آ چکی ہے کہ فوجیں ملکوں کو فوجیں ملکوں کو متحد نہیں رکھ سکتی۔ آج بھی سوویت یونین کی 40 لاکھ فوج موجود ہے، ہزاروں ایٹم بم موجود ہے، میزائل ہزاروں میزائل پڑے ہیں ان کے پاس، جن میں نیوکلیئر لگا ہوا فٹ ہے، لیکن وہ سب کچھ روس کو متحد نہ رکھ سکا۔ متحد تب بھی ملک رہتے ہیں جب قومیتیں جو بستی ہیں ملک میں ان کو اعتماد میں دیا جائے۔ میرے دوستو، آج ہمارا ملا کہتا ہے کہ ہم نے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، اپنے ان بھائیوں سے لوگوں کو دھوکہ مت دو۔ تم تو ڈاکٹر نجیب کو ہٹانے کے لیے گئے تھے، لڑنے کے لیے۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہم کابل میں 2 نفر شکرانے کے پڑیں گے۔ ڈاکٹر نجیب تو وہاں پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح آج بھی بیٹھے ہوا، تم نے کیا کیا؟ روس رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہوا صرف اس وجہ سے ہوا کہ رشیا کے اندر کمیونزم اور نیشنلزم کی جنگ تھی۔ کمیونزم اور نیشنلزم کی جنگ تھی۔ نیشنلزم رشیا میں کامیاب ہوا، جب نیشنلزم کامیاب ہوا تو رشیا ٹوٹا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں ہم کل بھی نیشنلسٹ ہیں، ہم آج بھی نیشنلسٹ ہیں، ہم آنے والے کل بھی نیشنلسٹ ہیں، ہم نیشنلزم کا پرچار رکھیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی کہتے ہیں کہ جب تک قوموں کو اعتماد میں نہ لیا جائے بات نہیں بنتی، ملک نہیں رہتا، فوجیں ملک نہیں رکھ سکتی۔ آج ولی خان نے میاں نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، خدا نہ خواستہ ہم نے بک کر ہاتھ نہیں ملایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جمہوریت کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں صوبائی حقوق کی ضرورت ہے، اور پھر آج حکومت ڈی نیشنلائزیشن کی بات کرتی ہے، کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حکومت ہمیں کہتی ہے کہ ہم ڈی نیشنلائزیشن کر کے اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، انڈسٹری صنعت کو بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ حکومت کہتے ہیں لوگ جب تعلیم کر کے نکلتے ہیں نوکری ڈھونڈتے ہیں، نوکری نہیں ہے حکومت کے پاس، یہاں ملے لگے کہ نوکریاں پیدا ہو سکیں۔ ہم مکرانے سے خان عبدالولی خان نے کہا ہے، میاں نواز شریف سے بات کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں، ہم اس کے خواہ ہیں کہ اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو، لیکن ایسی انڈسٹریلائزیشن کے حق میں نہیں ہے کہ جس میں چند کروڑ پتی اربوں پتی اور چند اربوں پتی کھربوں پتی بن جائیں۔ ہم اس نیشنلائزیشن کو اس
انڈسٹریلائزیشن کے حق میں، جہاں غریب کے گھر میں بھی خوشیوں کا چراغ جلے، اس ڈینیشنلائزیشن کے حق میں ہم غریبوں کی جھوپڑیوں میں، غریبوں کی کٹھیا میں، غریبوں کے گھروں میں بھی روشنی، خوشیوں کی روشنی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس انڈسٹریلائزیشن کے حق میں، ہم نے ان کو بتا دیا، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم نے جو بات بھی کی ہے، جس مقام پہ کی ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے 10 سال کے بعد لوگوں نے مانی۔ افغانستان کا مسئلہ بھی بابا آپ سے بات کریں گے، افغانستان کے مسئلے پر میں اتنی بات کہتا ہوں کہ افغانستان میں امریکہ جیسی قوت، صدام شکست کھاتا ہے اور اس کے ساتھ امریکہ بات چیت کرتی ہے، شکست خوردہ صدام سے۔ آج میرا ملا کہتا ہے میں کامیاب نجیب سے بات نہیں کرتا ہوں، بات نہیں کرو گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ادھر سے تو مجاہدین کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں، ادھر سے کون بات کرے گا؟ ہم اس کے حق میں ہیں کہ آج 3 ملین آدمی پاکستان میں ہیں، افغان ہمارے بھائی، 2 ملین ایران میں ہیں، 15 ملین افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 20 ملینوں کا فیصلہ جو ہوگا وہ فیصلہ ہوگا۔ اگر 20 ملین قاضی حسین احمد کو مانتے ہیں، حکمت یار کو مانتے ہیں، ہمیں کیا جگہ؟ اگر 20 ملین ڈاکٹر نجیب کو مانتے ہیں، زیر شاہ کو مانتے ہیں، پھر دوسرے کسی کا حق نہیں کہ اس میں بولے کہ ہم نہیں مانتے۔ میرے دوستوں، میں وفاقی وزیر ہوں، میں MNA بھی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی برکت سے میں نے پاکستان کے ایک سابقہ وزیر اعظم بے نظیر کو بہت بڑی اکثریت سے شکست بھی دی، لیکن میں ایمان سے کہتا ہوں کہ مجھے اگر فخر ہے تو صرف اس بات پر فخر ہے، فخر ہے تو صرف اس بات پر فخر ہے کہ میں باچا خان کا اور ولی خان کا ایک ادنا سپاہی ہوں، اس بات پر فخر ہے۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم تھوڑا ہے۔ ایک بات میں اپنے MQM کے، میں ابھی ادھر نماز کے لیے گیا تھا، MQM والے بھائی میرے کھڑے تھے، انہوں نے بڑا استقبال کیا۔ میں اپنے MQM کے بھائیوں سے، ان کی لیڈرشپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے MQM والے دوستوں، آپ کی اور ہماری بھائی بندی، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہم سے بھی، ہمارا بھی احترام کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے، آپ ہم سے۔ ایک بات ہے، ہمیں گلہ ہے، جب الیکشن کا وقت تھا تو ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا کہ جہاں MQM کا امیدوار ہوگا وہاں ہم MQM کے بغیر کسی دوسرے کو ووٹ نہیں دیں گے، اور ہم نے ووٹ دیا۔ لیکن آج ہمارے لیڈرشپ کراچی کی، ہمارے ورکر، ہمارے دوست گلہ کرتے ہیں کہ آج ہمارا کوئی کام یہاں نہیں ہوتا۔ میں اپنے MQM کے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پختونوں کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ یہاں قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیت سکیں، اور وہ اس لیے کچھ تو ہم بے اتفاق بھی ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جو حلقے بنائے گئے ہیں، جو حلقہ بندی کی گئی ہے، اس میں عمدن و قصدن پختونوں کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ ان کی کوئی سیٹ نہ آئے۔ کہیں ایک حلقے میں 5000 ہے تو کسی حلقے میں 10,000 ہے، کسی میں 8,000 ہے، کہ وہ سیٹ نہ جیت سکے۔ لیکن ایک بات اظہر من شمس ہے کہ پختونوں کی طاقت، پختونوں کی قوت ترازو کے جس پڑھنے میں جائے گی وہ پڑھنا بھاری ہوگا۔ تو اتنی عرض کرتا ہوں اپنے MQM کے بھائیوں سے کہ ہمارے بھائیوں کا گلہ بھائیوں سے ہوتا ہے، دشمنوں سے نہیں ہوتا۔ اپنے بھائیوں سے یہ گلہ ہے کہ کم از کم کراچی میں رہنے والے ان بدبخت بدقسمت مسافر پختونوں کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کرے تو بہت بہتر ہوگا۔ دمارونو خبریں میں ڈیرے کولے و نشم کولے زت آستدا خبر کو ہم آخر کے چید شیر شاہ بابا بچو، اید احمد شاہ بابا بچو، اید خوشحال بابا بچو۔
لک پہ سوچ ہو کے لک پہ فکر ہو کے بیا با شیر شاہ بابا نرازی بیا با احمد شاہ بابا نے پیدا کی کہ تاس تو بدلے ہوگا کہ تاس تو پاکستان و ہندوستان کے بعزت بکی آغا لارا بندہ دا اوس یو لارا دا آغا دا ووٹ دا آغا ووٹ پدے ووٹ عزت گٹلے شہنن تاسو پخپل ذہن سوچو کے چنن تولو کے آغا غرزدلے کار سے بل کم نے نہیں آغا منکو کا نکو پدے کرا چاہے کہ پزمہ کا ناسکانی ٹکو کا نٹکو آغا کار سے بل پیٹے چلو کا نہ چلو بکورونو سوکی دارے منکو کا بل سوک گئی داولے مجبورے دانے چے منزو دس نہ کہو دے فضل دے نورو نخم منزو دس کہو نورو نخم مسلمانانی ہو نو ٹول نورو کمونر پڑیر پر بد حال کیوں ولے خلق وئی دا سپے خلق ساتھی سپے نو سپے کے درے خوبے دی سپے چے دے نو اگا صابر دے مالک ہوگی نو دے بموگی تو پا درشل بے ساری خودی درشل پریدی نا بل وفادار دے چہ دے پا مالک سو کم لکی نو مخ کے اخپل زان وجنی تو مالک نے او دوی مشب بیدار دا طولش پا ویخ وی مالک ادوی او دے ویخ وی چہ مالک منزل را پاس نو دے علی اتشی نیو خوبی دے چہ صابر دے بل وفادار دو دے شب بیدار آلے دا درے خوبی دا سی دی چہ خدای میرے ماں کی دے درجہ با دا ملائکو مندے و ملائکو مندے خو نجس دے پلید دے مردار دے ولے زکر چہ دا رور دشمن دے بے اتفاق دے زوز قطر نرالم قطر کے خلقو نورو خلقو راتوے دیر خلے جوڑ دے میں دیر خلے قطر جو چہ دا ٹول پختنو جوڑ کرے نورو خلقو راتوے دا ٹول قطر ہوئی پختنو جوڑ کرے میں دیر بد قسمت کام دے پردی کورونا جوڑی خو اخپل ہورانے ہی دیر بد نیرونا پختنو اتفاق و اتحاد کول واری خدای دا پارا دا سولی دو کہ ماجر یو شو نخانے پور تو رسے دا کونا رسے دا ننٹول کومونو یو شو تس ٹکڑے ٹکڑے چلے نو آپ اختن دے بد قسمت دے چرتا ہوتے سوک ووٹ والی ہوئی چھ جنت تا بدے ہو لیں گا مولانا تا پوسو کرتا با جنت تا لاشے چھتا با ماں جنت تا ہو لیں گے ایک افتنو خدای دا پارا یو فیصلہ ہو کے زان لے یو ورکے یو سڑے یو مشہر کولی خان منی خواق بل یو زان لے خواق کے کولی خان نا بہتر سڑے وی او کنی نو بیا آغا خلق دا پختنو ٹول نا لوی دشمنان دی چھے پختنو پر جامع کے اگئی پختانہ تقسیمائی نو لکھ دانا میرا بانیوں کے خدای دا پارا چھے پختنو راشا چه یوشو لکه دا نورو کمونو رازای چه ده امکن ولو نا ماجر نا پختو ازداکو رازای چه دوی نا پختو ازداکو پختانش زمارونو داستو ایماندر ہے سر چنن منگا خبر خبرکو خوشاتا مو آغا طاقت نشتا چکم پکار دے نن خلق کوئی چتاس حکومت کے شامل شوئے دادا پارٹے حکم دے چے بلور ورش حکومت کے شامل شا دلارم حکنن پارٹے حکم ہو کی چے واپس نو یو سکنڈ بنا لگی بلور پا بیا واپس تاسو سر بمل گرے ناس ماں آغا سے کم دا خواہ دلتم دا انزمان دا یہ میری لیڈرشپ کا پولیٹیکل ویژن ہے سیاسی دوراندیشی ہے کس وقت میں نے لڑنا ہے حملہ کرنا ہے اور کس وقت میں نے حکومت میں جانا ہے جب حملے کا وقت آئے گا تو پھر بھی انشاءاللہ جمہوریت کے لیے حقوق کے لیے صوبائی حقوق کے لیے پختونوں کے حقوق پشتونوں کے حقوق کے لیے چھوٹی قومیتوں کے حقوق کے لیے اور غریبوں کی آبادی اور خوشحالی اور پاکستان کی خوشحالی اور آبادی کے لیے بلور انشاءاللہ پھر بھی جیل میں سرپرست ہوگا آپ کے ساتھ مہربانی شکریہ